أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری معزز بہنوں، آپ تمام کا میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں ہمارے اس سیشن میں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو اور ہمارے علم جاننے کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تمام تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کو لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کو بنانے والا بھی ہے اور اس کو پالنے والا بھی ہے. اور درود و سلام ہو آپ کے اور ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری ہدایت والی کتاب کو ہم تمام تک پہنچایا. آج میرا عنوان ہے محرم کی حقیقت. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کا نام الحمدللہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم کا مہینہ ہے، ابتدائی پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کے اصل فضائل کیا ہیں اور دیگر خرافات اور بدعات کیا ہیں واضح کرنے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی. ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے جو کہ چند آیات اور حدیث کی روشنی سے تھوڑی ہی دیر میں واضح ہو جائے گی، مگر اصل حقیقت کو جاننے کے لیے اس سے جڑی ہوئی وہ تمام خراب باتیں اور بدعات اور غلط فہمیاں جو لوگوں نے اس سے جوڑ رکھی ہیں اس کو جاننے سے ہی اصل حقیقت ہمیں واضح ہو جائے گی، جو کہ بعض اوقات ان کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو آئیے چند باتیں اس مہینے کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے شریعت کے احکامات آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ شریعت ہمیں اس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے. یعنی قرآن اور حدیث. شریعت یعنی الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں قرآن اور حدیث میں جو جو احکامات آئے ہیں اس میں اس مہینے کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی محکم چیزیں کیا ہیں اور اس کے متشابہات کیا ہیں. تو سب میں پہلے میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی تھی وہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 153 جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور یہ کہ یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی.
اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. اس کا تو واضح ترجمہ آپ لوگوں نے سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا فرما رہا ہے. اللہ کے رسول اس کا پس منظر یعنی یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی اور اس کا کیا تشریح ہے یہ مختصر میں آپ کو بتانا چاہوں گی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے تدفین میں گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر ابھی تدفین میں تھوڑا وقت باقی تھا, لوگ خبر کھود کر مٹی اٹھا رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے وہیں پر بیٹھ کر ایک ٹہنی اپنے ہاتھ میں لی اور اس مٹی میں لکیریں بنانے لگے. ایک سیدھی لکیر ڈالی, پھر آزو بازو اس کے مختلف لکیریں ڈالنے لگے. تو صحابہ کرام تو الحمدللہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک لمحے کی چیز پر غور کرے تاکہ ان سے دین سیکھ سکے. تو آپ لوگ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں, تو پوچھا اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے یہ بیچ میں جو میں نے سیدھی لکیر ڈالی یہ میرا راستہ ہے, اور اس کے آزو بازو جو دائیں بائیں میں نے جو لکیریں ڈالی ہیں یہ شیطانی راستے ہیں جس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر صراطی مستقیمہ کو واحد کے صیغے سے بیان کیا گیا ہے. یا واحد یعنی ایک, یعنی ہدایت اور سچائی کا راستہ صرف ایک ہے جو کہ اللہ کے رسول نے اپنی مثال سے اپنے ہاتھ سے نشانی بنا کر بتائی ہے. صرف ایک ہی راہ ہے, سیدھا راستہ, ایک سے زیادہ نہیں. اس لیے پیروی بھی صرف ایک ہی راہ کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں. یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی. اس سے ہٹ کر اگر ہم دوسری راستوں پر چلیں گے, چاہے اس میں لوگوں کی کثرت ہی کیوں نہ موجود ہو, ساری دنیا بھی اس کام میں ملوث ہو کیوں نہ ہو جائے, ہمیں قرآن اور سنت سے ہٹنا نہیں ہے. ارے یہ تو چلتے ہوئے آ رہا ہے, یہ تو بہت سے لوگ, کیا اتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں, یہ اگر ہمارے دل میں اشکال آئے گا تو ہمارے شیطان سمجھ جائیے کہ شیطانی وسوسے ہمارے اندر شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ ہدایت پانے والے, صراط مستقیم پر جم کر عمل کرنے والے قرآن کی روح سے بہت کم ہی لوگ رہے تھے. جیسا کہ ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ بہت کم لوگ شکر گزار بندے ہیں, بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں, بہت کم لوگ سچے ہیں, بہت کم لوگ شہید ہیں, ایسا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ تم اگر اس سیدھے راستے سے ہٹو گے تو تمہارے لیے بہت سی آپشنز ہیں, کہیں سے بھی تمہارے اوپر شیطان حاوی ہو جائے گا اور تمہارے اندر تفرقہ ڈال دے گا سیدھے راستے سے ہٹا کر. اسی لیے تمہارے لیے یہ وصیت کی جا رہی ہے کہ تم اس سیدھے راستے سے مت ہٹو, شاید تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. اس کے بعد جو آیت میں نے دوسری تلاوت فرمائی ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اس کا پس منظر تھوڑا غور کر لیجئے. الحمدللہ پہلی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سورہ حشر آیت نمبر 59 کی سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 ہے. اس میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ درس قرآن دے رہے تھے. تو اس میں آپ رضی اللہ عنہ, اس سے ایک بات, یہ ایک پوائنٹ نکلتا ہے کہ عورتوں کو درس دے رہے تھے. عبداللہ بن مسعود عورتوں کو درس قرآن دے رہے تھے, یعنی عورتیں مرد آدمی سے جا کر پردے میں رہ کر درس حاصل کر سکتی ہیں. اس میں کیا فرمایا آپ نے, 4 عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا ان عورتوں سے, 4 عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. کون سی 4 عورتیں؟ پہلی عورت جو گندواتی ہے, یعنی ٹیٹوز بناتی ہے. دیکھیے جو آج کل الحمدللہ ہمارے آزو بازو نظر آتا ہے, معلوم ہو گیا ہے کہ ہمیں ٹیٹوز بنانا کیا ہے وغیرہ, تو اس شخص پر, اس عورت پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے.
اس کے بعد دوسری عورت جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے، غور کریے میری بہنوں، یہ ہم سے ہی متعلق باتیں ہیں. دوسری عورت جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے، اللہ اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت. تیسری عورت کون ہے؟ جو نخلی بال لگاتی ہیں، یعنی تیسری عورت جس پر جو نخلی بال لگواتی ہیں، وگ وغیرہ لگاتی ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ اور رسول کی لعنت. اور چوتھی عورت وہ ہے جو دانتوں میں جگہ بناتی ہے خوبصورتی کے لیے. تو ان چاروں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو بول کر اللہ تعالیٰ نے ابن عبداللہ بن مسعود نے فرمایا. تو اس میں سے ایک عورت اس کے بعد گھر گئی، جا کر اس نے پورے قرآن کا ترجمہ غور سے پڑھا. اس میں آ کر پھر دوسرے دن عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اے عبداللہ، تم نے کل جو درس دیا تھا اس میں جو تم نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان 4 عورتوں پر لعنت فرماتے ہیں، میں نے تو پورا تلاش کر دیا، مجھے یہ آیت کہیں نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، دیکھو کیا تم نے سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 7 نہیں پڑھی جس میں کہا گیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ ہاں یہ تو پڑھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہارے رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے رسول نے خود یہ 4 عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہے، اور میں نے خود سنا ہے، اس لیے میں نے تم سے یہی کہا. تو گویا پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول جو بھی فرماتے تھے وہ بھی اللہ ہی کی باتیں تھی، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. فرق صرف اس میں اتنا ہے، ایک متلو آیات ہیں جن کی قرآن میں ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک پارٹ ہے اس کا تلاوت جس کی ہم کرتے ہیں، اور دوسرا ہے غیر متلو. ایک باتیں قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، دوسری باتیں ہیں غیر متلو جن کی ہم تلاوت نہیں کرتے مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں ہوتی ہیں. یعنی دو بھی حدیث ہیں، اللہ کے رسول دو بھی وحی ہیں، قرآن اور حدیث دونوں بھی وحی ہیں. اکثر ہم جانتے ہیں قرآن میں جو آیا ہے وہی اللہ کی طرف سے بیان ہے، مگر قرآن میں ہی ایک جگہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو وحی جو اللہ کے رسول تم سے جو بھی کہتے ہیں اپنی تعریف سے نہیں کہتے بلکہ صرف اور صرف اللہ کی تعریف سے کہتے ہیں. یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا بولنا ہر چیز اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آتی تھی اور وہ فرماتے تھے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان چاروں پر لعنت بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ فطرت کو تبدیل کرنا ہے. تو اگر ہم میں یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا کام کرے تو ان کو اس بات سے آگاہ کرے کہ ہم یہ چیزوں سے رک جائیں، کیونکہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور، پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہوگا. تو کیونکہ یہ فطرت میں تبدیلی ہو رہی ہے ان چیزوں سے، اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور تیسری آیت جو میں نے تلاوت فرمائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تو پورے بدعتوں کے منہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ہے اس آیت میں. اگر آپ غور کریں اس کے ترجمے پر تو جو بھی دنیا میں بدعتیں یعنی نئی دین میں نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس پر یہ ایک ٹھپا ہے، ایک کیا بولتے ہیں مہر ہے. کیا کہ قرآن جب کہہ چکا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، الیوم حجۃ الوداع کے وقت اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے پوچھا، کیا اے صحابہ کیا میں نے تم تک تمہارا پورا دین مکمل پہنچایا ہے؟ نہیں. تو اللہ تمام صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا کہ بے شک اللہ کے رسول آپ نے ہم تک اپنا پورا جو بھی دین ہے پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد، 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنا کام پورا کر دیا. تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملتو،
آج میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو تم پر تمام کر دیا. یعنی جو میں نعمت ہدایت تمہیں دینا چاہ رہا تھا آخری قیامت تک کے لیے، اب میں نے یہ نعمت کو تم پر مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے پسند کر لیا. رضیتو یعنی پسند کر لیا، یعنی بس جو بھی ہے اس میں اب بال برابر اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اور بال برابر کمی بھی نہیں ہو سکتی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی ایک عورت رونے لگی کہ تو اللہ کے رسول، ایک صحابی نے پوچھا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھو کہ اللہ کے رسول جدا ہوں گے اس لیے رو رہی ہو؟ نہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کا جو ہمارے سے تعلق تھا، جو اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچ رہی تھی، اس کا اب خاتمہ ہو گیا. اب قیامت تک اس میں ایک حرف کی بھی اضافگی نہیں ہوگی. اس بات سے مجھے رونا آ رہا ہے. تو دیکھیے، جبکہ عورتیں بھی کتنی ذہین تھی، انہوں نے یہ آیت کے ترجمے سے ہی سمجھ لیا کہ اب دین میں کوئی اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. تو پھر جو دین کے نام پر بدعتیں ہم آج کل ایجاد کر رہے ہیں، تو اس کا کیا تعلق ہے ہمارے دین سے؟ اور اسی بدعت کے بارے میں جیسے کہ میں نے خطبے میں پڑھا تھا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بے شک بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے. اس سرزمین پر سب میں بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس سے ہٹ کر جو بھی ایجاد ہوگا وہ دین میں نئی چیز ہے. دنیاوی معاملات پہ نہیں بول رہے، بلکہ دین کے اعتبار سے. اگر کوئی دنیاوی معاملات میں اللہ کے رسول ایسے تھے، آپ رہ رہے ہیں کہ ایسے گھر نہیں تھے، ایسی گاڑی نہیں تھی وغیرہ وغیرہ، تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دنیاوی معاملات سے ہے، دنیاوی سہولتوں سے ہے. مگر دین میں کوئی اب ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور اسی چیز کے لیے اللہ کے رسول اپنی امت کے بارے میں ڈرتے تھے. اکثر موقعوں پر صحابہ سے فرماتے تھے کہ میں کو گناہوں سے لوگوں کے اندر سب میں زیادہ ڈر اس چیز کا ہے کہ یہ دین کے نام پر بدعت ایجاد کر کر اس میں ملوث ہو کر صحیح دین سے دور نہ ہٹ جائیں. دیکھیے میری بہنوں، اللہ کے رسول کو ہماری کتنی فکر تھی. پھر ایک مرتبہ اور آخری میں نے حدیث کا جو ٹکڑا آپ کے سامنے کہا ہے وہ ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین میں بدعت سے بچنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکتو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیکم تم میں، امرین دو چیزیں، دو معاملے، لَن تضلوا تم ہرگز، لَن آتا ہے ہرگز، ہرگز نہیں، ایسا کام جو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. لَن تضلوا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے، بہما ان دونوں چیزوں کو اگر تم پکڑ کر رکھو گے. تمسک تو اصل معنی کیا ہے اس کے؟ دانتوں سے پکڑ لینا. ہاتھ کی گرفت اگر جب کم ہو جاتی ہے نا، تو کسی بھی چیز میں گرفت نہیں ہوتی سوائے ہمارے منہ کے دانتوں کی. تو جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کیا کرتا؟ اپنے منہ سے کسی بھی چیز کو پکڑتا ہے وہ. تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کو یعنی قرآن اور حدیث کو اپنے دانتوں سے پکڑنے کے لیے کہا کہ اتنی مضبوطی سے پکڑ لو کہ تمہارے اندر دین میں نئی چیز پیدا نہ ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری طریقہ. کیونکہ جو بھی اللہ کے رسول کہتے تھے اور کرتے تھے اللہ کی جانب سے ہی کرتے تھے. تو یہ فکر اللہ کے رسول کو ہمارے لیے تھی، تو کیا ہم کو ہماری اور ہمارے بال بچوں کی فکر نہیں؟ ہم کیوں اس چیز سے غفلت میں ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو پسے پشت ڈال کر اپنے باپ دادا، اپنے دنیاوی معاملات میں دنیا کے لوگوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو آج میں اب آپ کے سامنے اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہی ہوں کہ محرم الحمدللہ اصل ہمارے اندر جو پیدا ہونا چاہیے، اسلامی قوانین کو کس نئے نئے انداز سے ہم پیش کریں،
وہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہوگی تو ہم اس سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں گے اور جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا اس پہ صحیح عمل کر سکیں گے. مگر ہم نے اصل چیز کو چھوڑ کر نقلی چیزوں پر لڑائی جھگڑے کرنے لگے وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں کرنے لگے. تو اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم ہدایت کے طالب ہیں. اللہ ہماری ہر قدم پر ہدایت دے اور صحیح دین پر عمل کرنے ہمارے لیے آسان کر دے. تو دیکھیے میری بہنوں، سب میں پہلے ماہ محرم، اس مہینے کے نام ہی سے واضح ہے کہ یہ حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم، کیا بولے؟ شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کا مہینہ محرم، حرمت والا، اللہ کا حرمت بخشا ہوا مہینہ مقرر قرار دیا ہے. مسلم کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس سب حالانکہ سب مہینے تو اللہ ہی کے ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ اللہ کو اللہ کا حرمت بخشا ہوا مہینہ قرار دینے کا مطلب، اس کی تعظیم کیا ہے وہ اب آگے پڑھتے ہیں، آگے سمجھتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ ہمارے سے پہلے کی بیانوں میں آپ کو واضح بھی ہو چکا کہ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ توبہ کی آیت کیا تھی؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 ہے. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب کے نزدیک 12 ہے، اسی دن سے جبکہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں 4 حرمت و ادب کے مہینے ہیں. یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. دیکھ رہے نا کتنا واضح حکم ہے. ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے. 3 مہینے تو پیر در پہ آتے ہیں، الحمدللہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہو چکا ہوگا، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ذی قعدہ 11 نمبر کا مہینہ، ذی الحجہ 12 نمبر کا مہینہ، اور محرم پہلا مہینہ. بعد میں رجب 7واں مہینہ ہے، اس کی یہ بیچ کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے یاد ہو گئے، محرم الحرام، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 محرم ادب والے مہینے ہیں. اسلام سے قبل یعنی اسلام آنے سے پہلے سے بھی عرب کے جاہل اور مشرک بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے. ان مہینوں میں جنگ و جدال اور ظلم و زیادتی سے ہمیشہ باز رہتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی ان مہینوں میں اپنے کسی باپ کے قاتل کو بھی پاتا تو ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اسے کوئی جھگڑا نہیں کرتا. دیکھ رہے ہیں پہلے کے جاہل اور کافر لوگ بھی اتنی سادگی، اتنی سچائی تھی ان کے اعمال میں کہ انہوں نے جب ان 4 مہینوں کو محترم مان لیا تو اس میں چاہے کچھ بھی زیادتی ہو جائے ہم اس میں اپنے آپ کو جنگ و جدال سے دور رکھیں گے بول کر رہتے تھے. مگر آج اتنی ٹیکنالوجی بڑھنے کے باوجود ہم وہ دین کے معاملے میں ہمارے باپ دادا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے، کیونکہ پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ. تو ماہ محرم کے روزوں کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. اس مہینے کا اصل جو فضیلت ہے وہ روزوں کی وجہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول سے دیکھیے میری بہنوں، یہ آپ نے کبھی غور کیا صحابہ کے سوالات کس طریقے سے ہوتے تھے؟ یعنی آج کل ہم دنیا میں کہاں پہ کیا سستا ہے، کہاں پہ ہمارا فائدہ ہے، کہاں نقصان ہے، بلکہ ہم باریک راستوں میں نکل جاتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں گوگل سے، اس سے بلکہ کہاں ہمارا فائدہ ہو رہا. بلکہ وہ لوگ آخرت کا فائدہ دیکھتے تھے، دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہم.
اور صحابہ کی فطرت کیا تھی؟ آخرت کے فائدے. اللہ کے رسول الحمدللہ رمضان کی تو اتنی بابرکت اتنی اہمیت آئی ہے, اس کے بعد کون سے روزے زیادہ اہم ہے جس سے رکھ کے ہم وہ ثواب حاصل کر سکیں؟ یہ سوال تھا. دیکھیے, اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کون سے بھی بیان میں سنیے تو صحابہ کے سوالوں پہ غور کریے کہ ان کی کیا فکر ہوتی تھی, ان کا کیا مقصد ہوتا تھا. کدھر بھی جاؤ یہ دنیا فانی ہے, یہاں پر ہمیں چند روزہ رہنا ہے, آخرت ہماری لا فانی ہے, وہاں کا فائدہ اصل فائدہ اور اصل مقصد ہے, اس میں کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے. ہوتی ہے, انسان ہے, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, مگر ان غلطیوں پر ڈٹ جانا یہ شیطانی فطرت ہے, ابلیس کا طریقہ ہے. آدم کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی غلطیوں پر فوراً نادم ہو جانا اور غلطی کو اللہ سے معافی مانگنا, اور دنیاوی غلطیاں دنیا میں اگر کسی کا دل دکھائے ہیں تو ان سے بھی معافی مانگ لینا. تو دیکھیے ان کی فکر کیا تھی؟ رمضان کے روزوں کی اہمیت تو ہمیں معلوم ہو گئی. اب اس کے بعد کون سے روزوں کی اہمیت ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم. کیا بول رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے مہینے کے روزے جس سے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو, یعنی اس نام کو ہی اللہ کا مہینہ کہا. حالانکہ 12 مہینے اللہ کے ہیں, مگر کسی میں خاصیت اگر بیان کی جائے, جیسے کہ تمام مسجدیں اللہ کی ہے مگر کعبۃ اللہ کہنے سے ایک عظمت ظاہر ہو جاتی ہے نا, اسی طرح اللہ کا مہینہ اس کہہ کر اس کی عظمت کو واضح کیا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1742, اس کا حدیث نمبر ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے المحرم الحرام کے ہیں. تو اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے روزے رکھنے کی تاکید آئی ہے, مگر اس اصل حقیقت کو چھوڑ کر ہم بیجا خرافات میں پڑ جاتے ہیں. کربلا کے واقعہ, امام حسین کی شہادت, انشاءاللہ میں آگے آؤں گی اس کی طرف. تو پہلے میں اس کی اہمیت بتا رہی ہوں کہ اس میں نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں. صرف اور یہ بات یاد رکھیے, ماہ محرم صرف مسلمانوں کے نزدیک ہی بابرکت نہیں تھا, بلکہ دنیا کی اکثر قوموں کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت گزری ہے. اہل عرب محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کانا یوم عاشورا یومن تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکانا رسول اللہ یصوم فی الجاہلیہ. ابو داؤد کی حدیث ہے یہ, زمانے جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دور جاہلیت میں اس کی پابندی کیا کرتے تھے. کیونکہ آپ لوگوں نے جانا جیسا کہ اللہ کے رسول اس نبی بننے سے پہلے سے ہی ان کے اندر ایسی ایسی کوالٹیز تھی جس کو جو عام لوگوں سے ہٹ کر تھی. جہاں اللہ کی باتیں, جہاں دینداری, یہاں پر بیجا گالی گلوچ, بیجا باتیں, بیجا کھیل تماشے سے اللہ کے رسول شروع سے دور رہتے تھے. ویسے ہی نبی بننے سے پہلے بھی آپ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہود بھی عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ کے دریافت کرنے پر انہوں نے کہا یہ ایک تاریخی دن ہے, اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی, اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا. تو موسیٰ نے شکریہ کے طور پر اس دن روزہ رکھا, ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے مسلم کی, باب صوم یوم عاشورہ اس کا باب ہے. تو یہ حدیث ہمیں واضح معلوم ہوتی ہے کہ اس طریقے سے یہود جو ہے سو عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. پھر نصارہ دیکھیے, قوم نصارہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, انجیل کو ماننے والے. ان کا کیا معاملہ تھا؟ نصارہ بھی یوم عاشورہ کی تعظیم کیا کرتے تھے, جیسا کہ حدیث میں وارد ہے
کیا وارد ہے؟ یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ دونوں ہی تعظیم کیا کرتے تھے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. تو مدینہ پہنچنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشورہ کے روزے کی حقیقت معلوم ہوئی جس کا اہتمام یہودی کیا کرتے تھے تو آپ نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنكُمْ. کیا کہا؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنكُمْ. یعنی یہودیوں، حالانکہ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر ان کی کتاب میں تحریف کر دی ہے نا، تو تحریف کرنے کی وجہ سے ان کے اندر چند اچھی باتیں ہیں، چند بہت سی غلط باتیں بھی ہیں. مگر ہم موسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کو مانتے ہیں نا، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ سے قریب ہیں، کیونکہ ہم موسیٰ کو مانتے بھی ہیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت جو منون اللہ کی جانب سے ہے اس کو مانتے ہیں، جو تحریف کیا گیا وہ نہیں. اس کے لیے تو ہمارے پاس ہماری کتاب موجود ہے، مگر ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے. بلکہ اللہ کے رسول نے موسیٰ کی پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہیں ہم. پھر آپ نے اس دن روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. دیکھ لیے نا، واضح حکم آ گیا کہ اللہ کے رسول خود بھی روزہ رکھے اور ہم کو بھی. پھر آپ کو اس روزے کا حد درجہ اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشورہ اور رمضان المبارک کے روزوں سے بڑھ کر کسی بھی روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جیسا کہ عائشہ نے بھی فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول یہ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں تو کیا ہم یہودیوں کی مطابقت کریں، یعنی ان کے جیسے ہو جائے؟ تو اللہ کے رسول نے، کیونکہ ایک حدیث ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. تو اللہ کے رسول نے اسی لیے کیا کہا کہ نہیں، 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے تھے نا، تو اس کے لیے اب تم کیا کرو، اس سے پہلے اگر میں زندہ رہا نیکسٹ محرم کی تاریخ تک تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، عاشورہ کے ساتھ محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی میں روزہ رکھوں گا، یا نہیں تو 11 تاریخ کو رکھوں گا، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، کیونکہ یہود اور نصارہ کی مشابہت نہ ہو. دیکھیے دین میں بھی یہود اور نصارہ کی مشابہت سے اللہ کے رسول نے فرمایا. اور ہم آج کل برتھ ڈے مناتے ہیں، رشتے دار مناتے ہیں، نہیں ہم کچھ نہیں کرتے، ہم صرف کیک کاٹ لیتے یا نئے کپڑے پہناتے یا چاکلیٹ بانٹتے، کچھ نہیں، بس اتنا ہی کرتے ہیں بولتے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا، کچھ نہیں، تم یہودیوں کی صف میں جا کے ٹھہر جاؤ. کیوں؟ تم ان کی مشابہت کرتے تھے نا، قیامت کے دن بھی جا کر تم یہودیوں کی صف میں ٹھہر جاؤ، کیونکہ یہ ان کا پیدا کردہ عمل ہے. ہمارے دین میں نہ پیدائش پر اس طرح کی خوشیاں منانے کا حکم ہے، نہ موت پر غم منانے کا حکم ہے. صرف غم 3 دن کا غم ہے. عورت کو اگر کوئی غم منانا ہے کسی کے مرنے پر تو 3 دن ہے، اور ایک بیوی کو اگر اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے. یہ اللہ کے رسول کی صاف واضح حدیث سے ہے. اس کے علاوہ کوئی غم منانا نہیں ہے، نہ سینہ چیرنا ہے، نہ اپنے چہروں پہ تماچے مارنا ہے، نہ خون بہانا ہے، نہ واہوں کو پکار بجانا ہے، نہ دف بجا. اللہ اکبر، کیا کیا مختلف چیزیں ہوتی ہیں آج کل. یہ تمام چیزیں جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں. اور کوئی اگر حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے، اگر کوئی عورت اپنا نوحہ کرتی ہے، نوحہ یعنی چیخ و پکار کرتی ہے، اپنے گال مارتی ہے یا مرثیے پڑھتی ہے، تو اگر وہ توبہ کر کے توبہ کرے بغیر ہی مر گئی تو قیامت کے دن اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچئے کیا ایسا چیخنا پکارنا ہمارے اسلام میں جائز ہے؟ ہمارا مذہب تو بہت ہی
ایک امن والا مذہب ہے, ایک صاف ستھرا مذہب ہے جس میں نہ کسی کو تکلیف دینا ہے نہ خود تکلیف اٹھانا ہے. مگر ہم کیسی بے جا باتوں میں, کیسے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو سمجھئے نا کہ اللہ کے رسول رمضان کے روزوں کے بعد یوم عاشورہ کے روزے کی اہمیت بتاتے تھے اور روزہ رکھا بھی کرتے تھے, اور یہودیوں سے مشابہت کی بنا پر آپ نے کہا کہ میں نیکسٹ سال 9ویں تاریخ کا بھی 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. مگر اتفاقاً صحابہ نے کہا کہ دوسرا سال آنے سے پہلے ہی آپ کی موت ہو گئی, آپ کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس مناسبت سے افضل روزہ 9ویں محرم اور 10 محرم کو رہنا ہے, یا اتفاق سے کسی کا 9ویں تاریخ کا روزہ چھوٹ جائے 10 اور 11 کو مکمل کر لے. اللہ ہمارے اس کی توفیق دے. اس روزے کے ثواب کے بارے میں اب آپ جانیے, یعنی یہ روزے کا ثواب کیا ہے. یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے, فرض نہیں ہے, مگر اس کا ثواب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. سمجھ گئے؟ یعنی ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ سے امید ظاہر کی. اور ایک پوائنٹ یہاں پر یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو آگے ہونے والے اعمال ہوتے ہیں ان پر کوئی حکم نہیں لگایا بلکہ امید ظاہر کی, کیونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا نا, تو امید ظاہر کرتے تھے اور یہ اللہ کے حکم سے ہی کہتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے. تو اور میری بہنوں آپ لوگ یہ بھی یاد رکھتے ہوں گے, میں ریوائز کرنا چاہتی ہوں, جہاں پر بھی گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے, یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہ معاف ہوتے ہیں بولے, ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جمعہ اٹینڈ کرنے والوں کے گناہ معاف ہوتے بول رہے ہیں, اور مختلف طریقوں سے مختلف اچھائی کے کام کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے, بلکہ جہاں 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 بھی آتا ہے اس سے صرف اور صرف صغیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں, کبیرہ بڑے گناہ ہیں, صرف توبہ سے معافی ہوں گے. یاد رکھیے, صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوں گے. اور اگر وہ حقوق العباد میں سے ہوں, میری بات غور سے سنیے, اور اگر حقوق العباد میں سے وہ گناہ ہیں, مثلاً جو آج کل ہمارا بہت ہی پسندیدہ عمل غیبت ہے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ہم اس کو صغیرہ سمجھتے ہیں مگر کبیرہ گناہ ہے. ہم نے کسی اپنی بہن کی یا اپنی بھاوج کی یا اپنی ننند کی یا اپنی کسی بھی رشتہ دار کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کی, جو کہ اس میں ہے ہی, اگر نہ ہو تو وہ بہتان لگانے کے حکم میں آتی ہیں, مگر پیٹھ پیچھے اس کی وہ جو برائیاں اس کے اندر ہے وہ بھی اگر اس کے پیچھے ہم نے بیان کی, اگر اس کے سامنے بیان کرتے تو وہ ناپسند کرتی تھی, تو وہ غیبت کہلاتی ہے. پہلے تو یہ سمجھ جاؤ. تو غیبت کا گناہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک آپ اس سے خود معافی نہ مانگ لیں. کیا ہے کسی کے اندر اتنی ہمت کہ وہ اپنی بات, اپنی اب تک کی ہوئی غیبتوں سے معافی مانگے؟ کیوں؟ شرمندگی ہوگی نا. ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم نے جن کی غیبتیں کی ہیں, چاہے میں ہی کیوں نہ لے لو, مگر میں ارادہ کریں میری بہنوں, ارادہ انما الاعمال بالنیات ہے. ہم ارادہ کریں گے, ہمارے لیے وہ کام آسان کرنے کا وعدہ اللہ کا ہے. ہم انشاءاللہ آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم کسی بہن کی, کسی کی بھائی کی, کسی کی غیبت نہیں کریں گے, اور جن کی بھی اب تک کی ہے انشاءاللہ ہم اتنی ہمت پیدا کریں گے کہ ان کے سامنے ان سے معافی مانگ سکے, تبھی وہ ہمارا گناہ معاف ہوگا, ورنہ نہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ بھی ارادہ کریے, میں نے بھی ارادہ کیا ہے. تو یہ تمام کیا فرمایا, یہ عاشورے کا روزے رہنے کا فائدہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہوں گے. اللہ سے یہ اللہ کے رسول نے امید ظاہر کی. تو انشاءاللہ ہمارے بھی وہی نیت ہے کہ اس ثواب کی نیت سے ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے جو کہ اب آنے والا ہے.
اب آتے ہیں شہادت حسین کی طرف کہ یہ کیا ہے. اصل شہادت تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ شہادت کی کئی قسمیں ہیں میری بہنوں. صرف اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے کٹنا مرنا جو ہے سو شہادت نہیں، بلکہ وہ بھی شہادت ہے، افضل شہادت ہے. مگر اس کے علاوہ پیٹ کے درد سے مرنے والا کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا. کہیں گر کر دب کر کسی بلڈنگ میں یا کسی ملبے میں دب کر مرنے والے کو بھی شہید کہا گیا. پانی میں ڈوب کر مرنے والے کو بھی شہید کہا گیا. اور مختلف بہت سی شہادت کی 13 قسمیں ہیں. اب اس کے بارے میں بات کرنے کا میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں بات کریں گے. مگر شہادت یہ کہلاتی ہے. اور آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب کس کو دیا؟ کیا کوئی بہن بتا سکتی ہے؟ سید الشہداء کا لقب کس کو دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی بھی اپنا مائک انمیوٹ کر کے جواب دے سکتی ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ میری باتیں سن رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا کسی بہن کو نہیں معلوم ہے یہ بات؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی میم. کسی کو نہیں معلوم ہے سید الشہداء کا لقب کس کو دیا گیا؟ حضرت علی کو دیا گیا کیا؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ حمزہ رائٹ. جی 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 حضرت حمزہ. جی جی الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. اللہ اسی طرح ہمیں جنت میں بھی ساتھ رکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء یعنی تمام شہیدوں کے سردار کا لقب اپنے چچا اللہ کے رسول کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیا. کیونکہ جب ہندا اور حبشی غلام نے ان کے اللہ اکبر بولنے بھی میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، جب ان کو شہید کیا تو ان کا مسئلہ کیا. مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ ان کے انگلیاں کاٹ دی، ان کے کان کاٹ دیے، ان کی ناک کاٹ دی، ان تمام کو ایک ہار کی شکل میں بنا کر وہ اپنے گلے میں ڈال کر ناچنے لگے. اور ہندا نے تو حد ہی کر دی کہ آپ کا سینہ چیر کر آپ کا کلیجہ نکال کر تک بھی چبانے کا جرات کر ڈالی. تو جب اللہ کے رسول نے یہ حالت دیکھی اپنے چچا کی تو اتنا تکلیف ہوا کہ بہت زیادہ رونے لگے. اور جب ہی ان کو یہ لقب دیا کہ تمام شہیدوں میں یہ سید الشہداء ہے، شہیدوں کے سردار ہیں. یہ لقب حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا گیا، حالانکہ حسین اور حسن اور حسین اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے. مگر یہ لقب ان کو دیا. کیا ان کی یاد میں یہ کربلا کا جو بھی ہوتا ہے مناتے ہیں؟ نہیں نا. حالانکہ جب ہندا اور حبشی دونوں نے بعد میں مسلمان ہو گئے، معلوم ہے بہنوں، جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے جن کے دل اتنے سخت تھے کہ ایک انسان کے ہاتھ انگلیاں کاٹنا، ان کے کان کاٹنا، ان کی ناک کاٹ کر ایک ہار کی شکل میں بنا کر اپنے گلے میں ڈالنا، اتنا تک کیا. اور ہندا نے ان کا کلیجہ تک چبایا. بعد میں جب اسلام کی حقیقت ان پر واضح ہوئی تو وہ لوگ فوراً اسلام قبول کر لیے. مگر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب بھی ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے آتے تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارا اسلام مبارک ہو، مگر آپ لوگ میرے سامنے مت آئیں، کیونکہ آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد آتی ہے اور مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے. بھلے تو اس کا غم حضرت حبشی غلام نے کیا کیا، مدینے میں یہ بات کہی تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے مدینہ آئیے. آپ بولے تو نہیں، میں اللہ کے رسول کی اس بات کی پیروی ان کے جانے کے بعد بھی کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے بنا کیا تھا نا مدینہ آنے سے جب، تو میں اب بعد میں بھی اس کی پیروی کروں گا. بلکہ وہ ان کے مرتے دم تک وہ مدینہ منورہ نہیں گئے. یعنی اللہ کے رسول کی پیروی دیکھیے کیسا کریں. حالانکہ وہ بات مقصد نہیں تھا اللہ کے رسول کا،
ان کو وہ یاد تازہ ہو جاتی بول کر منع کرے، مگر اللہ وہ صحابی نے اس طرح سمجھ کر وہ اس پہ عمل کیا، اس حکم پر. اور ہندا بھی بہت روتی تھی کہ میں نے اتنا غلط کام کیا جہالت میں بول کر، کیونکہ اب ان کو عقل آ چکی تھی، دین کا علم، دین ان کے اندر بس گیا تھا. تو اللہ ہمیں اسی طرح ہمارے اعمال کو درست کرنے والا بنائے. تو اس ماہ کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کو شہادت حسین کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس کی کچھ تفصیل میں آپ کو تھوڑا بیان کرتی ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں، اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا. تو کئی صحابہ نے ان کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، جن میں حضرت حسین بھی تھے. سمجھ رہے نا بہنوں، غور سے سنیے. پھر اہل کوفہ نے بھی یزید کی خلافت کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور پے در پہ حضرت حسین کو خطوط لکھے گئے، آپ یہاں تشریف لائے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. یعنی حسین رضی اللہ عنہ رہنے کے باوجود ہم یزید کو کئی کو اپنا خلیفہ بنانا بول کر وہ لوگ پسند نہیں کرے اس فیصلے کو. تو حضرت حسین ان کے اس فریب میں آ گئے، یعنی ان کے اس خطوط کی بار بار ملنے کی وجہ سے، اور کچھ اللہ ورغلایا ہوگا شیطان نے، ان کے اس فریب میں آ گئے، اور کئی ہمدردوں اور خیر خواہوں کو کے سمجھانے کے باوجود بھی اپنے اس ارادے سے باز نہیں آئے. یعنی نہیں بنانا ان کو، بلکہ معاویہ کو بولے، اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں پہ ان کو اپنا خلیفہ بناتے بلکہ جو اہل کوفہ والے خط بھیجے تھے. ابھی راستے ہی میں تھے کہ کوفیوں کی سازش کا شکار ہو گئے اور شہید کر دیے گئے. یعنی وہ کوفے والے حضرت حسین کو بھٹکا کر فریب دے کر اپنے پاس بلا رہے تھے تاکہ ان کو شہید کر سکے، مگر انہوں نے کیا سمجھا، مجھے سرداری ملے گی، خلیفہ بنوں گا بول کر جب انہوں اپنے اس ارادے میں پکے ہو کر جا رہے تھے، مگر ان کی سازشوں سے انہوں کو اسی اہل کوفیوں نے شہید کر دیا. تو حضرت حسین کی شہادت یقیناً امت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے، یعنی افسوس کا مقام ہے، ہمیں شدید افسوس ہے. مگر حضرت حسین کے حق میں یہ کوئی مصیبت نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے شہادت کا عظیم رتبہ ہے. شہادت اسلام میں نبوت اور صداقت کے بعد تیسرا بڑا درجہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. دیکھ رہے ہیں تیسرے درجے پہ کس کو رکھے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، تو فَأُولَٰئِكَ، پس وہ ہوگا مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انعام اللہ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، پہلے درجے میں سب میں دنیا کے اعلیٰ ترین انسان کون ہے؟ نبی، من النبیین والصدیقین، دوسرے پہ صدیق، سچ بولنے والے، اور والشہداء، تیسرے درجے پہ شہید، والصالحین، چوتھے درجے پہ نیک لوگ، صالح لوگ، وحسن اولئک رفیقا، یعنی اور کتنے ہی یہ بہترین رفیق ہیں، دوست ہیں، جن کو ان کی دوستی ملی، ان کی رفاقت ملی، وہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں. یہ سورہ نساء آیت نمبر 59 کی آیت ہے، 69. تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا اللہ کے نزدیک بہت ہی اونچا مقام ہے، مگر اس کو پکڑ کر یہ ماتم منانا کہاں تک درست ہے میری بہنوں؟ یہ شربتیں بانٹنا، اور حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے تو کیا کیا ہے، غلط دین میں نئی چیزیں پیدا کر کے تلواریں لے کے کچھ اس کو لٹکا کے ناچتے رہتے. اگر ایک نظریے سے حالانکہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، مگر ہم سوچیں بھی کہ اگر کسی کا غم منانا ہے تو کیا ہم مختلف قسم کے پکوان پکاتے ہیں؟ اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں اس دن اگر تم اپنے اہل و عیال کو بہترین پکا کر کھلاؤ گے تو سال بھر ایسے ہی تمہارے گھر میں برکت آئے گی. کسی کے غم میں
میٹھا پکایا جاتا ہے, میٹھے بنائے جاتے ہیں الگ الگ قسم کے, اللہ عالم. اور وہ مرے پیاسے بولتے ہیں, مگر یہاں پر پانی پلا پلا کے ماتم بنا رہے ہیں. کیا یہ بات جم رہی ہے؟ بلکہ سورہ آل عمران میں تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. آیت نمبر 169 اور 170. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے, بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں بہت خوش ہے, مگر اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم, ہم نہیں جانتے کیا ہے وہ. تو حضرت حسین کی شہادت پر ہر سال ماہ محرم میں جس طرح سوگ منایا جاتا ہے, نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے, یہ اسلام سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ بلکہ یہ خود حضرت حسین سے سچی محبت کی علامت بھی نہیں ہے. جو لوگ بتاتے, جس کا اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی خوف کیا تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کرنے کی گنجائش ہے, وہ توبہ کرے گا کہ اللہ میں نے بہت سے گناہ کر دیے, میں معافی مانگتا ہوں مجھے. مگر جو شخص دین سمجھ کے غلط کام کر رہا ہے تو اس کی گناہ کی بھی توقع نہیں رہتی نا میری بہنوں, کیونکہ وہ دین سمجھ کے کرتا اس کام کو. اور دینی اچھے کام سے کوئی توبہ کرتے کیا؟ اسی وجہ سے اللہ کے رسول پریشان رہتے تھے کہ تم دین میں نئی چیزوں کو اپنے دین کہیں دین سمجھنا بیٹھو. مسلمانوں پر کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے, وہ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے, کیونکہ دین میں بہت سی مصیبتیں آئی ہیں. اور قرآن کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں؟ سورہ بقرہ میں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے, جن دیندار لوگوں کو دنیا میں مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو خود اللہ کے تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ہے اصل صبر. بلکہ میت پر نوحہ کرنا, ماتم کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے, بلکہ حرام ہے. چاہے وہ حسین کی شہادت ہو یا اپنے ماں باپ کی شہادت موت ہو یا کسی اور کی موت, کسی پہ بھی. میں نے کہا نا کہ جو اللہ کے رسول کی حدیث سنیے, جس نے منہ پیٹا, بخاری شریف کی حدیث ہے یہ, جس نے اپنے منہ پیٹا, گریبان پھاڑ لیا, اور وہ جہالت کے کام ہے اور وہ ہم میں سے نہیں. دیکھ رہی کتنا بڑا حکم. جو ایسا چیخو پکار کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں بول دیا. دیکھو اللہ کے رسول, مسلم کی حدیث, بخاری کی حدیث ہے, یہ جہالت کے کام ہے, وہ ہم میں سے نہیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو. اور ایک بات دیکھیے, اسلامی تاریخ میں بہت سی اہم شخصیتوں کا قتل ہوا نا میری بہن, مگر کسی کا اس طرح نوحہ کرنا جس طرح حسین کا نوحہ کیا جاتا ہے ثابت ہے کیا؟ سنے کیا ہم جنگ احد میں تو 70 جلیل القدر صحابہ کو شہید کیا گیا نا, جانتے ہیں نا ہم. تبھی حضرت اللہ کے رسول کے چاچا کو بھی شہید کیا گیا تھا بے دردی سے, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا, تبھی ان کو سید الشہداء کا لقب دیا. تو سوچئے ہم کہاں بھٹکے جا رہے ہیں. اور ان کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے صحابہ کا شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پہلی محرم کو شہید ہوئے. حضرت عثمان غنی ذی الحجہ میں شہید ہوئے. پھر یہ انہیں ایک کو لے کر اس طرح کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو حالت نماز میں, فجر کی نماز میں شہید کیا گیا, اور حضرت عثمان ذی النورین کو قرآن پڑھ رہے تھے تب شہید کیا گیا. جب ان کی بیوی بیچ میں آئی تو ان کے بیوی کی انگلیاں کٹ گئیں,
عثمان کو بچاتے بچاتے. یہ کیا افسوس کی بات نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں اس طرح کے غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا ہم نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارے رشتے دار کر رہے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھانے کا موقع ہے نہیں ہے؟ ہمیں دین جاننے کا حق ہے نہیں ہے؟ یہ اسی لیے یہ بیانات، یہ تقریریں رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ کو صحیح اصل دین سے آگاہ کیا جائے. تعزیت کیا ہے؟ تعزیت مانے کسی کے گھر کوئی انتقال کر گیا تو ہم جب ملنے جاتے ہیں تو اس کو کیسا کرتے ہیں؟ کوئی اگر مرے بھی نہیں بلکہ کوئی کسی مصیبت میں ہے تو اس کو کیا بولتے؟ اپنے دین کے حساب سے کیسا تسلی دینا ہے معلوم؟ کسی بھی مصیبت زدہ کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو اسے تسلی دینا چاہیے اور صبر کی تلقین کرنا چاہیے، اور نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرانے کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے. پہلے صبر، اس کے بعد نماز، یعنی چیخو پکار نہیں بولے، اس میں پہلے صبر کا حکم دیے، کیونکہ اگر آپ واویلا مچا لیے، چیخ پکار کر لیے تو آپ کا صبر ضائع ہو گیا. پہلے صبر بولے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر نماز بولے، اللہ سے گڑ گڑاؤ، کیونکہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، وہی ہماری مصیبتیں دور کرنے کا لائق بھی ہے اور کرتا بھی ہے. اور 3 دن سے زیادہ کسی پر رونا پیٹنا نہیں ہے. رونا پیٹنا تو کبھی بھی نہیں ہے، مگر غم منانا ہمارے اسلام میں 3 دن کی مدت ہے، اور ایک بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا نا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط اس مہینے کے اعتبار سے. اللہ ہماری اور ہدایت فرمائے. بس ہمیں یہ، میری تمام تقریر کا لب لباب یہی ہے میری بہنوں کہ دین مکمل ہو چکا، اس کے بعد ابھی کچھ بھی زیادتی کی ضرورت ہے نہ کمی کی ضرورت ہے. گویا کہ بدعتی ایک معنی میں اللہ کے رسول پر بہتان گڑتا ہے کہ یہ دین کا حصہ تھا جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع پر اپنا وہ بات پہنچا دی کہ میں نے پورا دن پہنچا دیا. بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے. اصل دیکھا جائے تو میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کس کو ہمارے اسلامی کیلنڈر کے نام یاد ہے؟ بولیے. ہم انگریزی لوگوں کے کیلنڈرز پڑھتے ہیں نا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں، یہ یاد ہے ہم کو، مگر ہم کبھی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے بات کریں؟ ہم کبھی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ چل رہا ہے، آج یہ تاریخ ہے، خمری تاریخ بول کے ہم بولے؟ یہ چیزوں میں ہماری جدوجہد نہیں رہتی. تو چلو آج ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم ہمارے مہینوں کی تعداد اسلامی کیلنڈر خمری مہینے کے حساب سے بولیں گے انشاءاللہ، کہ محرم، صفر بول کر یاد رکھیں گے. اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہجرت سن حضرت عمر کے دور میں اس چیز کی ایجاد ہوئی. کیا کیسا یہ اسلامی فرسٹ مہینہ بنا بولوں میں تھوڑی، اگر آپ میں سننے کی صبر و تحمل ہے تو. جی سنائیے. جی، ہجری سن کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. عہد فاروقی میں جب امور سلطنت اور اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا تو سیاسی امور میں، یعنی سیاسی کاموں میں تاریخ لکھنے کی ضرورت پیش آئی. اکثر ایسا ہوا کرتا کہ امیر المومنین کی جانب سے گورنروں کو جو خطوط بھیجے جاتے تو ان میں
تاریخ درج نہیں ہوتی تھی، جس سے معاملات سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ تو اس بنا پر صحابہ کرام نے مل کر ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کو جو ایک مکمل دین اور مستقل تہذیب اور مثالی تاریخ رکھتے ہیں، ان کی اپنی خود اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، جس کی بنیاد کسی اسلامی واقعے پر ہو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو امیر المومنین کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے بھی اس بات کو پسند کیا اور تمام صحابہ سے مشورہ کیا تو کہاں سے ہم اسلامی سال شروع کریں، حالانکہ مہینوں کے نام پہلے سے تھے، مگر پہلا یہ دوسرا یہ جو سیکوینس بولتے ہیں نا، یہ نہیں معلوم تھا۔ تو کیسا شروع کریں بولے تو جب پھر کیا ہوا، تمام صحابہ سے رائے لی تو آخر میں یہ طے ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے کی جائے، یعنی اللہ کے رسول مکے میں 13 سال رہے نا، بعد میں ہجرت کرے نا، تو جب ہجرت مکے میں رہے تک ایک خوف اور خطر میں رہتے تھے، دب کر رہے جیسا، مگر مدینے میں جب آپ پہنچے تو آپ کا دین بہت حد تک آگے بڑھ چکا تھا اور ایک آزادی کی زندگی جیسا سانس لیے۔ تو مدینے میں پہنچ کر اللہ کے رسول نے جب مدینہ پہنچے تو اسی مدینے کے سال کو ہجری سال سے پہلا سال شمار کیا گیا۔ سمجھ رہے؟ میوٹ کر لیجئے پلیز۔ اس طرح جب مدینہ اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو اس سال کو اسلامی تاریخ میں پہلا ہجرت کے واقعے سے کیا گیا۔ تو جب سے محرم پہلا مہینہ ہوا اور اس کے بعد ذی الحجہ آخری مہینہ ہوا، اور نئے مہینے میں داخل ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ اصل دیکھا جائے تو ہم اپنی عمر کا حصہ ختم کر رہے ہیں۔ میں آخر میں اپنی بات کو اس دعا سے ختم کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اسلام کی تمام حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسلامی لحاظ سے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا علم تو ضرور دے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح راستے پر، ہم خود چلتے ہوئے اپنی اولاد کو صحیح راستے پر چلائیں اور یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہم خود اللہ کے محبوب ترین بندے بنے۔ ہر قدم پر ہمیں اسلام سے جڑنے اور بدعتوں سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، ہمیں 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رہنے کی توفیق دے اور ہمارے تمام پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور تمام ہماری ان بدعات اور خرافات سے بچے آئے جو نئے سال کے آغاز میں اپنے ماضی کا محاسبہ کرتے ہوئے مستقبل کے لیے ایسا عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ضامن ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔